الرحمن الرحیم وحدانی اور وفاقی طرز حکومت. حکومت کی اقسام جو ہیں وہ بہت ساری ہوتی ہیں. حکومت کی قسموں کے بارے میں ارسطو نے، مونٹسکیو نے، روسو، برینچلی اور دیگر کئی فلسفی ہیں جنہوں نے لکھا ہے. پروفیسر لیکاک اور میرٹ نے جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی نئی اقسام کو بھی فہرست میں شامل کیا ہے. اور پروفیسر سیلے کا خیال ہے کہ ارسطو کی تقسیم اب فرسودہ ہو چکی ہے. ظاہر ہے وہ قبل از مسیح کی حالات کے متعلق تھی جب ارسطو نے دیا تھا، لیکن اب دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہے. بہت ساری نئی چیزیں آ چکی ہیں، جدید بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور اب تو یہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، انہوں نے تو حکومتوں کی بلکہ ہر ادارے کی ہر چیز کی حیت ہی تبدیل کر دی ہے. یعنی ہر چیز جو ہے وہ اب یہ ٹیکنالوجی بیسڈ شروع ہو گئی ہے. ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے، جس کے لیے جو ہے جہاں پر سہولیات بھی بہت ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت زیادہ مسائل بھی ہیں. اب حکومتیں بھی جو ہے وہ جدید چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ انہی اعتراض پر آتی جا رہی ہیں، انہی چیزوں پر فوکس کرنا شروع ہو گئی ہیں. تو اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے جو قبل از مسیح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 400 سال پہلے جو باتیں کہی گئی تھی، ارسطو نے کہی تھی یا پلاٹو نے کہی تھی، سوکریٹس کی، تو وہ اب وہ تو پہلے بھی آئیڈیل باتیں تھی. کیونکہ فلسفہ ہوتا گیا، فلسفہ ہوتا ہی بیسیکلی آئیڈیلزم ہے. فلسفہ کہتے ہی اس کو ہے جس کو حقیقت میں جو ہے مکمل طور پر اس کو نہ لایا جا سکے. تو اسی طرح اب جو حکومتوں کی نئی تقسیم کی گئی ہے وہ 3 اصولوں پر کی گئی ہے. سب سے پہلے تو حکومت اختیارات کی تقسیم کے اعتبار سے دیکھی جاتی ہے کہ یہاں پر اختیارات کیسے تقسیم ہوئے ہیں. پھر دستور کے اندر ترمیم کے طریقے کے لحاظ سے دیکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد مقننہ اور انتظامیہ کے باہمی تعلق کے اعتبار سے دیکھی جاتی ہے. یعنی حکومت کے جو اختیارات ہیں اس کے اعتبار سے دیکھیں گے تو حکومت کے اختیارات کو مرکز اور صوبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو وفاقی نظام، اس کو پھر ہم وفاقی نظام کہتے ہیں، اور اگر سارے اختیارات مرکز کے ہاں ہیں تو اس کو ہم وحدانی نظام کہتے ہیں. تو دستور کے اندر ترمیم کے طریقے سے اگر دیکھتے ہیں تو ترمیم اگر آسانی سے ہو سکتی ہے اور لچکدار ہے اس کا طریقہ، تو ترمیم کا خصوصی طریقہ جو ہے دستور میں اس میں تجویز کیا گیا ہے تو اس کو غیر لچکدار کہتے ہیں. یعنی دستور اگر آسانی سے ترمیم دستور کے اندر ہو جاتی ہے تو اس کو ہم لچکدار طرز حکومت کہیں گے، اور اگر جو ہے وہ نہیں ہوتی تو پھر وہ غیر لچکدار طرز حکومت ہوگا. پھر مقننہ اور انتظامیہ کے لحاظ سے کہ اگر مقننہ پر انتظامیہ کا کنٹرول ہے تو یہ مطلق العنان حکومت ہوتی ہے، یعنی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. اور اگر دونوں کی حیثیت اپنی اپنی جگہ مضبوط ہے تو یہ صدارتی نظام ہوگا. اور اگر مقننہ انتظامیہ کی تخلیق کرتی ہے، یعنی مقننہ کی وجہ سے انتظامیہ بنتی ہے، نیز اسے تبدیل بھی کر سکتی ہے، تو پارلیمانی طرز حکومت کہلاتا ہے، جو ہمارے ہاں ہمارے ملک میں ہے. یعنی ہم عوام تو سارے ووٹ دیتے ہیں، نمائندوں کو بھیجتے ہیں، تو وہ نمائندے جو ہیں جا کے مقننہ کا حصہ بنتے ہیں نا بیسیکلی. چاہے وہ سینیٹرز ہوں، سینٹ کے اندر جانے والے ممبران ہوں، یا جن کو ہم ڈائریکٹ سلیکٹ کرتے ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران ہوں. آگے جا کے یہ اپنے جو ہے وہ وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے جو تو یہ مقننہ ہی ہوگی نا، باقاعدہ ان کے ووٹ کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم بنے گا، یعنی انتظامیہ بنے گی. تو یہ میرٹ کی تقسیم کے علاوہ میں علاقائی اعتبار سے وحدانی یا وفاقی حکومت کا تصور جدید دور کا بہت بڑا اور اہم تصور ہے. تو دنیا میں کئی ممالک میں وفاقی نظام ہے جس کی روح سے اختیارات مرکز اور صوبوں میں تقسیم ہے. پروفیسر لیکاک نے بھی میرٹ سے ملتی جلتی اقسام وہ گنواتا ہے، اور دونوں کے ہاں وحدانی یا وفاقی طرز حکومت کا ذکر خاص طور پر موجود ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وحدانی طرز حکومت کیا ہوتا ہے. مملکت کے دستور کی روح سے اگر تمام اختیارات یعنی صرف مرکز کے پاس کو سونپے گئے ہوں، نہ کوئی صوبہ ہو، نہ کوئی جو ہے وہ اختیارات ہوں، تو اس کو وحدانی طرز حکومت کہا جاتا ہے.
اب وحدانی طرز حکومت جو ہے وہ کہاں کہاں موجود ہے؟ وہ برطانیہ میں نظر آتا ہے، بنگلہ دیش میں ہے، اسرائیل میں ہے، نیوزی لینڈ میں ہے، ناروے میں ہے، ڈنمارک میں، اٹلی، اسپین، جاپان، ہالینڈ، پرتگال، بیلجیم، فرانس، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ وحدانی طرز حکومت کی پہچان ہے. وہاں پر ایک طرز حکومت ہے، یعنی واحد سیٹ اپ ہے. اب یہاں پہ ڈائسی جو ہے وہ کہتا ہے وحدانی طرز حکومت کے متعلق کہ اٹس ڈسٹنکٹو فیچر is the habitual exercise of supreme legislative authority by one central power. یعنی وہاں پہ عادت ہوتی ہے لوگوں کو صرف ایک ہی پارٹی سے اپنے اختیارات کا استعمال کرنے کی. سپریم پاور یعنی سینٹرل پاور، سینٹرل کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں اور وہی جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. صوبوں کے ساتھ آگے جو ہے حصوں میں اختیارات ڈیوائڈ نہیں ہوتے. سٹرانگ کہتا ہے کہ وحدانی ریاست وہ ریاست ہے جسے واحد مرکز کو یعنی جس کو مرکز کے تحت ہی منظم کیا جاتا ہے. اور اگر انتظامی مقاصد کے لحاظ سے جو ہے وہ ضلع وغیرہ بنا لیے جائیں تو ان کی تشکیل اور اختیارات پر مرکز کو مکمل کنٹرول ہوتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ صوبے تو ہوتے ہی نہیں ہیں اس میں، لیکن ضلع ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتے ہیں. جیسے ہمیں وہ آتا ہے میئرز وغیرہ برطانیہ میں، اور اس طرح سے وہ ہوتے ہیں. تو وہ ان کے تحت جو ہے وہ انتظام چلاتے ہیں، لیکن اصل انتظام جو ہے وہ پھر بھی مرکز کے پاس رہتا ہے. تو مرکزی حکومت سپریم قوت ہوتی ہے جس پر کوئی پابندی عائد نہ ہو. where the whole power of government is conferred by the constitution upon a single organ of government from which the local government derives all authority. یعنی اصل جو ہے طاقت ہوتی ہی انہی کے پاس ہے، مرکز کے پاس. اور جو ہے وہ نیچے جو آتی ہے طاقت یا جو بھی اختیارات آتے ہیں وہ صرف ڈیلیگیٹری پاورز ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے کچھ اختیارات نیچے تک دیتے ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ طاقت ان کے پاس ہی مرکز کے پاس ہی ہوتی ہے. آگے دیکھتے ہیں جی وفاقی طرز حکومت. وفاقی طرز حکومت جو ہے وہ اس میں حکومت کے اختیارات مرکز اور دو حصوں میں یا زیادہ سے زیادہ یونٹوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں. تو اختیارات کی یہ تقسیم جو ہے وہ دستور کی روح سے ہوتی ہے، جس کے خلاف ورزی حکومت نہیں کر سکتی. نہ مرکزی حکومت یونٹوں کی حکومتوں کے امور میں مداخلت کر سکتی ہے، جیسے پاکستان میں ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا، آسٹریلیا، سوئٹزرلینڈ، مغربی جرمنی، جنوبی امریکہ، اور میں ان سب کے اندر جو ہے یہ وفاقی طرز حکومت موجود ہے. امریکہ کے اندر جو ہے ان کو اسٹیٹس کہا جاتا ہے. امریکہ کے جو ہے وہ 52 اسٹیٹس ہیں اور مرکزی ایک حکومت ہے. وہاں پر تو بلکہ سسٹم ہی اور ہے. یہاں ہمارے ہاں جو صوبے ہیں وہ تو مرکزی ایک دستور کے اندر ہی بنے ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے وہ اسٹیٹس الگ الگ وہ تھیں ایک وقت میں، بعد میں وہ اکٹھی ہو گئیں صرف اپنی پروٹیکشن کے لیے. تو وہ جب اس طرح سے اسٹیٹس اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ اپنے 3 امور جو ہوتے ہیں وہ مرکزی حکومت کو دے دیتی ہیں، جس میں فارن افیئرس، جس میں فوج ان کی یعنی جنگ کے جو بھی فیصلے کرنے ہیں، جو بھی کرنا ہے باہر سے وہ ڈیسائیڈ کرنا، اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ ایک کرنسی. تو یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ مرکزی حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اور باقی جتنی ان کی اسٹیٹس ہیں ان کے اپنے قوانین ہیں، اپنے لیجسلیچر ہیں، اور وہ وہاں پر ان کے جو ہے وہ اپنے قوانین ان ریاستوں کے چلتے ہیں. پھر اس کی دیکھتے ہیں جی وفاقی نظام کی ڈیفینیشن جو ہے. ڈیفینیشن اس کی کہا جاتا ہے کہ فیڈرل سسٹم پرووائڈز اے میکنزم وچ unites separate politics with an overarching political system so as to allow each to maintain its fundamental integrity. یعنی ایک آرچ کی سے مراد یعنی اوپر ایک وہ پل کا حیثیت سے رکھتی ہے وفاقی نظام حکومت جو ہوتی ہے، اور نیچے وہ اسپیس دیتی ہے کہ وہ صوبے جو ہیں وہ اپنا کام کر سکے. یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں نا نہر ایک گزر رہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر سے پل ہوتا ہے، اوپر سے ٹریفک چل رہی ہوتی ہے اور نیچے جو ہے نہر بھی ہے، تو نیچے یعنی وہ پانی کو گزرنے کے لیے راستہ ہوتا ہے. تو اسی طرح نیچے صوبے یا اسٹیٹس جو ہوتے ہیں ان کو اپنے چلنے کے لیے راستہ دیا جاتا ہے، ان کے پاس اپنے اختیارات ہوتے ہیں، اور مرکزی حکومت جو ہے وہ اوپر سے اوپر کے جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھتی ہوتی ہے.
گارنر کہتا ہے جی وفاقی نظام میں اختیارات قومی دستور کے تحت تقسیم کیے جاتے ہیں اور ایک مرکز اور چند علاقائی حکومتیں وفاق میں شامل ہوتی ہیں، اور یہ علاقائی حکومتیں مرکزی حکومت کی پیداوار نہیں ہوتی۔ ڈائسی کہتا ہے کہ وفاق ایک ایسی تنظیم ہے جس میں قومی اتحاد اور اختیارات کو علاقائی حقوق کے ساتھ ہم آہنگ کیا جاتا ہے۔ پھر ہیملٹن کہتا ہے کہ ریاستوں کی ایک تنظیم جو نئے اتحاد کو جنم دے وفاق کہلاتی ہے۔ اسی طرح مونٹیسکیو کہتا ہے کہ ایک ایسی کنونشن جس کے ذریعے ایک جیسی کئی ریاستیں ایک ہمہ گیر اتحاد میں اکٹھا ہونے پر راضی ہوں، یعنی جہاں پر سارے راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر وفاقی اور جو ہے وحدانی طرز حکومت میں فرق کہاں سے آتا ہے؟ سب سے پہلے اختیارات کا تقسیم میں فرق آتا ہے۔ وحدانی نظام میں تمام اختیارات مرکز کے پاس ہوتے ہیں، جبکہ وفاقی میں صوبوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں۔ پھر داخلی خود مختاری، وفاقی طرز حکومت میں جو مقامی یونٹ پائے جاتے ہیں وہ داخلی طور پر خود مختار ہوتے ہیں، جبکہ وحدانی کے اندر وہ خود مختار نہیں ہوتے، وہ مرکز کے انڈر ہوتے ہیں۔ پھر دوہری اطاعت، وفاقی طرز حکومت میں ایک شہری کو دو مختلف حکومتوں کی اطاعت کرنا پڑتی ہے، یعنی صوبے کی حکومت کو بھی اور مرکز کو بھی، جبکہ وفاق کے اندر ایک ہی حکومت ہوتی ہے، وحدانی حکومت میں ایک ہی ہوتی ہے۔ پھر واحد مقننہ، وحدانی طرز حکومت میں جو ہے تمام ملک کے لیے تمام قوانین کا صرف ایک مجلس کام بنا رہی ہوتی ہے، جبکہ وفاقی کے اندر ہمارے صوبوں کے لیول پہ بھی قوانین سازی ہو رہی ہوتی ہے اور مرکز میں بھی۔ پھر آئین کی برتری ہوتی ہے، وفاقی طرز حکومت میں عدلیہ کی آزادی ہوتی ہے، آئین کو برتری کا مطالبہ جو ہے عوام کی طرف نسبتاً عوام کی طرف سے وہ کم ہی ہوتا ہے وحدانی طرز حکومت میں، لیکن وفاقی کے اندر جو ہے وہ عوام کو اپنے حقوق کا پتہ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ جو ہے اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آئین کے مطابق کام کیا جائے۔ پھر آئین میں ترمیم، وفاقی نظام میں دستور کا جو ہے ترمیم کا طریقہ آسان ہوتا ہے، یعنی ایک مرکزی حکومت ہے، اس نے جب بھی تقسیم کرنی ہے، تبدیلی کرنی ہے، کوئی بھی چیز لے کے آنی ہے تو وہ خود ہی آپس میں بیٹھیں گے، اوپر مقننہ بیٹھے گی، وہ فیصلہ کر لیں گے۔ لیکن جو وفاقی طرز حکومت ہے اس میں بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس میں ہر لیول پر جو ہے وہ فیصلہ کرنا، سارے لوگوں کو اکٹھا لے کے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے جی عدلیہ کا قیام، تو اسٹیٹس آف جوڈیشری جو ہے وہ وفاقی نظام میں دستور کی تشریح اور مرکز و صوبوں میں ہوتی ہے، یعنی وفاقی نظام کے اندر دو لیول پر عدلیہ کا نظام بھی چل رہا ہوتا ہے، صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی۔ تو اختلافات کی صورت میں فیصلہ کرنے کا جو اختیار ہوتا ہے وہ عدلیہ کو حاصل ہوتا ہے، تو وہ بہت با اختیار ہو جاتی ہے۔ لیکن وحدانی نظام حکومت کے اندر جو دستور کے متعلق عدلیہ کے اختیارات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، یعنی ایک وحدانی میں تمام اختیارات تو پھر اوپر رہ گئے نا، پھر عدلیہ کا اتنا جو ہے وہ حصہ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ہماری عدلیہ جو ہے کیوں اتنی زیادہ چوڑ ہو چکی ہے، اتنا زیادہ وہ اپنے ہاتھ میں پاورز لے لیتے ہیں، وہ ان کو یہی پتہ ہے کہ ہمارے اختیارات جو ہیں ہمارے پاس دونوں لیول پر ہم اختیارات موجود ہیں۔